وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنے عام زندگی میں روز دو چار ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اس بات کو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ چیز ہمارے ساتھ کیوں ہو رہی ہے، تو بہت ساری بار ہم جو غلط نتیجوں پر پہنچ جاتے ہیں، اور غلط کبھی کبھار جو نتیجوں پر پہنچنے کے بعد غلط فیصلے لے لیتے ہیں، اور وہ ہے ایک انسان کا، ایک مومن کا، ایک مسلمان کا آزمایا جانا۔ آزمائشوں کے تعلق سے ہمارے پاس جو ہے بڑی افراط و تفریط، غلط فہمی کی جو امت مسلمہ شکار ہے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ آزمائش آنی ہی نہیں چاہیے اگر ایک انسان سچا مومن ہے تو، اور ایک وہ طبقہ ہے جو افراط و تفریط کا شکار ہے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ آزمائش جتنی آتی وہ ہمارے ہی کرنے کا نتیجہ ہے، مطلب ہم نے کچھ کیا اس لیے آزمائش آئی، لہٰذا اگر کوئی آزمائش میں ہو تو اس کی مدد بھی نہیں کرتے، کہتے تیرے اعمال کا یہ نتیجہ ہے، جبکہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ بہت ساری بار آزمائش کے معاملے میں، مصیبتوں میں مبتلا ہونے کے معاملے میں، پریشانی اور مشکلوں میں پڑ جانے کے معاملے میں امت مسلمہ چونکہ اس کا صحیح عقیدہ نہیں جانتی کہ کیا کس وجہ سے یہ ہوتا ہے، نتیجتاً وہ ایسے فیصلے لے لیتے ہیں یا ایسے اعمال کر لیتے ہیں یا ایسی حرکات اور سکنات کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ خود بھی بعد میں اپنی زندگی میں پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی اہم اور ضروری ہے کہ آزمائش کیوں آتی ہے اس بات کو ہم سمجھیں، یہ بات بہت ضروری ہے کہ آزماتا اللہ کیوں ہے مومن بندے کو، وہ بات ہم سمجھیں۔ یہ بات ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ آزمائش اور عذاب میں فرق کو ہم سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے آزمائش اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے ساتھ کرتا ہے جن بندوں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، اور عذاب ان بندوں پر لاتا ہے جن کو وہ احکامات جاری کرتا ہے، لیکن ان احکامات کو چاہے پچھلے دور کا لے تو انبیاءوں کو بھیجتا ہے، انبیاء احکامات دیتے ہیں، وہ انبیاءوں کو جھٹلاتے ہیں، احکامات کو جھٹلاتے ہیں، حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں، حرام کام میں اتنے کثرت سے ملوث ہو جاتے ہیں کہ سارا سماج یا سماج کی اکثریت جو گناہ میں ملوث ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو عبرت دینے، سزا دینے، دنیا اور آخرت میں انہیں مزہ چکھانے عذاب دے دیتا ہے۔ مثال قوم لوط، حرام کاری میں وہ نہیں رکی، اللہ نے عذاب دیا۔ مثال جو ہے فرعون اور اس کے لشکر، وہ ایمان نہیں لایا، اللہ نے غرق کیا۔ تو بہرحال کئی مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں ایمان لانے والوں کی آزمائش کی، اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے، حرام کام کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے، انبیاءوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، کتابوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، انبیاءوں کو قتل کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو عذاب دیا، سزا دی دنیا کے اندر، اور وہ دنیا میں بھی سزا کے مستحق تھے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے آزمائش، اس بات کو سمجھنا، اور یہ بات ہم جان لیں۔ جب اکثر ہوتا ہے آزمائش ایک مومن پر آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ آزمائش نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے جس کو ہم کہیں گے ایمان لانے کی وجہ سے آزمائش نہیں، بلکہ وہ سوچتے کہ ہم نے ایمان شاید نہیں لایا، یا نہ لاتے تو شاید اس آزمائش سے ہم بچ جاتے، مطلب کہ میں مسلمان ہوں نا اس لیے تکلیف آ رہی ہے، کاش کہ میں ایسا نہ ہوتا، مطلب، یا پھر وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ شاید اس کے ایمان میں کوئی کمزوری ہے، دوسرے لوگ، ارے شاید اس کے ایمان میں کمزوری اس لیے آزمایا جا رہا ہے، شاید اس کے ایمان میں کمزوری اس لیے جو اس کے ساتھ فلاں فلاں چیزیں ہو رہی ہے، جبکہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ آزمائش اور ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے، یاد رکھیں، بڑا گہرا تعلق، اتنا گہرا تعلق کہ ایک ہوتا ہے تو دوسرا فوراً آ جاتا ہے، انبیاء کی زندگی واقعات۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں، کیونکہ بہت ساری بار جب تکلیفیں آتی ہیں، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو بہت سارے لوگ ڈپریس ہو جا رہے ہیں، غلط فیصلے لے رہے ہیں، حتیٰ کہ اس حد تک فیصلے لے رہے ہیں کہ لوگ اپنی جان لے رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے یہ ہمارے لیے برداشت کے باہر ہے۔ یہ میں مسلمانوں کی بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارا خطاب ابھی انسانیت سے یا غیر مسلموں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب سب سے نہیں ہے، مطلب سارے انسانوں سے نہیں ہے، غیر مسلم مسلمانوں سے۔ تو مسلمان ایسے ڈیسیجنز لے رہے ہیں کہ میں مر جاتا ہوں، سمجھ رہا، مطلب آزمائش آئی تو اس کے اندر صبر کرنا چھوڑ کر قدم یہ لیا جا رہا ہے کہ شاید فلاں فلاں، یا دوسرا آدمی کہہ رہا ہے تمہارے ایمان میں کمزوری دکھ رہی ہے اس لیے کہ تم پہ تکلیف آ رہی ہے، دیکھو میں تو کتنا اچھا ہے، میں تو پہلے ہی بولا تھا آپ کو ایمانداری مت رکھو بزنس میں اس لیے کہ مشکل ہوتی، دیکھو میں تو کتنا خوش ہوں آج ایماندار نہیں رہ کے اور آپ نے ایمانداری اختیار کی، اور اس پہ کوئی آزمائش آ گئی چونکہ اس نے ایمانداری کی بات کی، اور پھر جو ہے وہ انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو سب سے پہلے جو ہم جان لیں، اس بات کو ہم لوگ گرا باندھ لیں کہ اللہ تعالیٰ انہی کو آزماتا ہے جن سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، یاد رکھیں۔ آئیے اس کی مثالیں میں جو دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ تعالیٰ اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو مبتلا کر دیتا ہے، ابتلا، ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں آپ کہ ایک انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے تو امتحان سے گزرنا پڑے گا، اگر امتحان سے گزر کے اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے تو وہ کامیاب انسان کہلاتا ہے۔ ایک نوجوان، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ہے، بغیر ایگزامینیشن کے اس اسٹوڈنٹ کو آپ کامیاب کیسے کہیں گے بتائیے؟ امتحان سے گزرتا ہے، آزمائشوں سے گزرتا ہے، تکلیفوں سے گزرتا ہے۔ جب امتحان، آزمائش، تکلیفوں سے گزرتا ہے، جب اس کے لیے نتیجہ آتا ہے، اچھا یاد رکھیں،
اور جو اس سے گزرتا نہیں اس کے لیے کوئی نتیجہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو تکلیف سے گزرنا، آزمائش سے گزرنا، یاد رکھیے ہر کامیابی، ہر فتح کے دروازے کو کھولتی ہے۔ انسان کی پیدائش آپ دیکھ لیجئے کتنی تکلیف والی ہے، اس کی پیدائش تکلیف اس کی ماں کے لیے ہے نا، اس کی پرورش کی تکلیف، جس کے نتیجے میں والدین پھر بدلا پاتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی کامیابی، کوئی بھی فتح یاد رکھیے آزمائش کے بغیر نہیں۔ جنگ بدر ہوئی، مسلمانوں کے لیے کڑی آزمائش، جان و مال تو داؤ پہ لگا تھا، اب جس بستی میں وہ آ کر رہے تھے وہ بستی بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے نا۔ جنگ بدر ہو رہی ہے، مسلمانوں کو مکہ میں تکلیف ہوئی، اپنی بستی، گھر بار، مال و دولت چھوڑ کر آئے۔ اب مدینے میں آنے کے بعد پھر ایک خطرہ کہ وہ جنگ کریں گے، اگر جنگ ہار جاتے تو مدینہ ہاتھ سے چلا جائے گا، ہے نا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں آزمائش، تو آزمائش یاد رکھیے کسی بھی کامیابی اور فتح کے دروازے کو اگر کھولنا ہے تو آزمائش اس کی پہلی سٹیپ ہے۔ بغیر آزمائش کے یاد رکھیے کوئی فتح، کوئی کامیابی نہ کسی کو نصیب ہوئی ہے نہ نصیب ہوں گی، یاد رکھیے مستقبل میں۔ اور اگر آپ اور میں آزمائے جاتے تو یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں، ہم پہلے نہیں ہیں جو آزمائے گئے اور نہ ہی ہم آخری جو آزمائے جائیں گے۔ ہم سے پہلے لوگ آزمائے گئے، ہم آزمائے جائیں گے، اور ہمارے بعد آنے والے ایمان والے سارے کے سارے آزمائے جائیں گے، یاد رکھیں۔ بہت ساری بار مسلمانوں کو کافروں کا آزمائش میں مبتلا نہ ہونا بڑا پریشان کر دیتا۔ ارے ہم ایمان لائے اور غربت کی زندگی گزارے، اور وہ دیکھو وہ تو مال میں بڑھتا جا رہا ہے، دولت میں بڑھتا جا رہا ہے، اولاد میں بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے وہ ایمان نہیں لایا تو اس کے لیے یہ جنت ہے، دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومنوں کے لیے حدیث میں آتا ہے قید خانہ ہے نا۔ اس لیے کہ یہاں ان کو بہت سارے لمیٹیشنز ہیں، یہ مت کھاؤ، یہ مت کرو، یہ مت کماؤ، ایسا مت کرو، ایسا بہت سارے لمیٹیشن، حرام حلال کی تمیز ہے کافروں کے لیے۔ تو کافر کے لیے جو ہے دنیا یہ جنت کے مانند ہے، اور مومنوں کے لیے یاد رکھیے قید خانہ ہے قسم، مومنوں کی آزادی جنت کے اندر، یاد رکھیے۔ تو بہت سی بار کافروں کی کامیابی ہمیں پریشان کر دیتی ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، اسے مصیبت میں ڈالتا ہے۔ دوسری بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کو مصیبت دے دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کو مصیبت دے دیتا ہے، مصیبت دیتا ہے، اس مصیبت میں وہ آدمی صبر کرتا ہے، مصیبت میں وہ صبر کرتا ہے جیسا صبر کرنے کا حق ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بدلے میں خیر عطا فرماتا ہے، یصب من، اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ کس کو؟ جس کو خیر دینا چاہتا ہے۔ آزمائش کسی کرتا ہے؟ جس کو پسند کرتا ہے۔ اب اگر کوئی مومن بندہ آزمایا جا رہا ہے ایمان کی وجہ سے اور وہ یہ ڈیسیجن لے کہ میں سوسائڈ کر لیتا ہوں، اس کا مطلب اس نے آزمائش کو سمجھا نہیں، جس کے نتیجے میں اسے کیا لگ رہا ہے کہ مصیبتیں میرے برداشت کے باہر ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جب کسی مومن بندے کو مصیبت دیتا ہے تو اتنی ہی مصیبت دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ ایک انسان جب دوسرے انسان کو آزماتا ہے تو اتنا ہی آزماتا ہے جو اس کی برداشت کے لمٹ ہے۔ اسکول اور کالج میں سلیبس بنایا جاتا ہے تو اس لحاظ سے بنایا جاتا ہے جو اسٹوڈنٹ کے لمٹس ہے، امتحان جو ہوتے ہیں اس لحاظ سے لی جاتے ہیں جو اسٹوڈنٹ کی صلاحیت اور ان کی حدود اور ان کے لمٹس ہے نا۔ تو دنیا کے اندر آزمائشیں انسان جب انسان کو دیتا ہے تو حدود میں ہوتی ہے، لمٹس میں ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو سب سے حکیم ذات ہے وہ بھی جب مسلمانوں اور مومنوں کو آزماتا ہے اتنا ہی آزماتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کر دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کے برداشت کے یا برداشت کی طاقت سے زیادہ یا اس کی قوت اور صلاحیت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اس کی جتنی وسعت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی صلاحیت ہے، اللہ کی آزمائش اتنی آئیں گی، ایکسس میں نہیں آئیں گی۔ جب دنیا میں انسان کو نہیں آزماتا اس کے لمٹ سے زیادہ، اللہ تعالیٰ کیسے کریں گے؟ اور جب آزماتا ہے اور مومن بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آگے سنیے حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے کہا مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ صحابہ نے کہا کیسے عجیب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اگر اسے اللہ آسانی دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اللہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو یہ صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی کا نہیں۔ مومن دونوں ہی حالت میں فائدہ ہے۔ انسان کی دنیا میں دو ہی کیفیت ہے، تیسرے نہیں ملیں گے آپ کو۔ ایک سکون اطمینان والی اچھی زندگی گزارا، اور دوسری پریشان حال والی آزمائش والی، ہے نا، دو ہی زندگی۔ تو اگر ایک مومن کو اللہ دنیا کی نعمت دیتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، وہ اس کے لیے خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ مومن بندے کو آزماتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے، وہ اس کے لیے خیر ہے، اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کسی کا نہیں ہے۔ ایسی کیفیت صرف مومن کے لیے، کافروں کے لیے نہیں، سمجھ رہا؟ ایسی کیفیت صرف مومنوں کے لیے، کافر کے لیے نہیں۔ سمجھ آپ اس بات کو؟ اس بات کو ہم سمجھے، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو، اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے اس کو آزماتا ہے، تو لہٰذا اس آزمائش میں ہم کوئی غلط ڈیسیجن نہ لیں، غلط فیصلے کی طرف نہ جائیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ آزمائشیں مومن پر آتے رہتی ہے، آزمائش مومن پر آتے رہتی ہے، اس کی جان میں اور اس کے مال میں آتی ہے، اس کی اولاد میں آتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ اپنے رب کے پاس جاتا ہے
اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ آزمائش مومن پر آتی ہے اس کی جان میں، مال میں، اولاد پر اتنی آتی ہے کہ جب اللہ کے پاس جاتا ہے اس پہ کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہتا۔ تو آزمائش ایک طرح سے گناہ کے معافی کی وجہ ہے، آزمائش ایک طرح سے جس کو ہم کہیں گے سنس کے ایکسپیشن، جس کو کہیں گے گناہوں کے اپنے سے دور ہٹانے کی ایک وجہ ہے جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھ پا رہے اس میں غریب ہوں میں پریشان ہوں، اولاد بیمار ہے میں پریشان ہوں۔ پریشان ہونا انسانی فطرت ہے، لیکن اس کے لیے شرعی حدود اور لمٹس ہے۔ یہ پریشانی کی آہو بکا، جزا اور فضا، سمجھ رہا، رونا دھونا کی بات ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو جزا اور فضا ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا کہ ہم ہی ملے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو دل تو چاہتا ہے خودکشی کر لینا اس بری حالت اور اس بری زندگی کے معاملے میں۔ آپ اندازہ لگائیں ایمان والے کیسے کیسے آزمائے گئے، کس طرح سے آزمائے گئے اور کتنے سالوں تک آزمائے گئے۔ ان واقعات تو قرآن میں آپ پڑھ لیجئے، پتہ چلے کتنے سالوں تک بلکہ صدیوں تک لوگوں کو اللہ نے آزمایا، اس لیے کہ جس کو پسند کرتا آزماتا ہے، جس سے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے اس کو آزماتا ہے، اور اس کا خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اس کو آزماتا ہے مصیبت۔ اس چیز کو ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ تو اب اگر میں غریب ہوں تو بھی خوش رہیے، یہ کہ آزمائش اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ اگر میں مالدار ہوں تو بھی خوش رہیے، چونکہ کبھی کبھی مالداری بہت ساری مصیبتیں لاتی ہے، تو بھی اس کا حق ادا کیجیے اور خوش رہیے کہ اللہ نے مجھے دیا۔ اگر میں رنگ میں کم ہوں تو بھی خوش رہیے کہ اللہ نے مجھے جیسا بنایا سب سے۔ اگر میں زیادہ ہوں تو تکبر میں مت جائیے، اس کو بھی اپنے لمٹ میں لائیے، اس لیے یہ بھی میرے لیے خیر ہے۔ سمجھا؟ کوئی تکلیف مجھے پہنچ رہی ہے تو بھی اللہ کی طرف جو ہے صبر کا معاملہ رکھیے کہ اللہ اس پر میں صبر کرتا ہوں، اور اس کو ہٹانے کی کوشش کیجیے اس تکلیف۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو ہر حالت میں اپنے آپ کو اطمینان میں رکھیے، خوش رہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسا رکھا سب سے اچھا رکھا ہے۔ تو پھر شکر کا مادہ جاگیں گا، صبر ہمارے اندر آئیں گا، آزمائشوں میں کھرے اتریں گے، اور جب ہمارے رب سے ملیں گے ان آزمائشوں کے بدلے ہمارے گناہ ہمارا رب معاف کر چکا۔ اس بات کو سمجھنا آج کی جدید دنیا میں، اس جس کو کہیں گے سوشل نیٹ ورکنگ کی اور تیز رفتار سے بڑھنے والی دنیا میں، معلوم کتنے تیز رفتار سے دنیا آج بڑھ رہی ہے؟ اتنے تیز رفتار سے آج دنیا بڑھ رہی ہے کہ سن 2000 سے پہلے دنیا میں جتنی نالج اور جتنا ڈیٹا تھا، سن 2000 سے لے کر 16 سال میں اس سے ڈبل نالج دنیا نے پیدا کیا، صرف 16 سال میں۔ اور ہر روز ہم کئی صدیوں کا ڈیٹا روز پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک نالج ایکسپلوژن ہے ادھر کی۔ ہو کیا رہا ہے؟ وہاں کی ایک چیز آ گئی، اور یہ کتنے مالدار لوگ کتنی اچھی گاڑیوں میں گھوم رہے، کیسے رہ رہے، دیکھو ہمارے ساتھ یہ ہونا، ارے دیکھو ان کے بچے نے یہ کر لیا، مطلب ہر چیز کو دیکھ کر ہو رہے۔ آپ آزمائشوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو جو رب دے رہا ہے اس کو ویسے جھیلنے کی کوشش نہیں کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جتنے اس کے نیک بندے تھے ان کو بہت آزمایا اندر کی، بہت زیادہ نیک بندے سب سے زیادہ اللہ کے آزمائے جاتے ہیں۔ آئیے اس تعلق سے جو ہے ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ابن ماجہ کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں سب سے زیادہ جو انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، پھر علماء حق ہے۔ سب سے زیادہ جو انسانوں میں اللہ آزماتا ہے وہ انبیاء ہے، پھر علماء حق ہے، پھر صالحین ہیں۔ ان میں سے کچھ کے جسم پر کیڑے پڑ گئے اور اس کی وجہ سے وہ مر گئے، کچھ کے جسم پر کیڑے پڑ گئے جس کی وجہ سے وہ مر گئے۔ اگر آج کسی انسان کو دیندار اس کے آنکھ میں کیڑے پڑ جائے، اللہ رحم کرے، تو ہم کیا بولیں گے؟ ہاں بہت بڑا تھا، گناہگار ہوں گا اس لیے ایسا ہوا۔ ہم آزمائش اور عذاب یا سزا کا فرق نہیں سمجھ پاتے۔ دین پر چلنے کی بنیاد پہ جو تکلیفیں آتی وہ آزمائش، اور دین کو چھوڑنے کی بنیاد پہ جو مصیبتیں پریشانی آتی وہ سزا ہوتی ہے۔ تو کچھ ایسے تھے جس میں کیڑے پڑ گئے اور وہ مر گئے اس وجہ سے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کچھ کو اللہ نے جو ہے غربت سے آزمایا کہ انہیں پہننے کو کچھ نہیں تھا سوائے ایک ٹاٹ کے، ٹاٹ سمجھتے نا، تھیلا، جن کو پہننے کو کچھ نہیں تھا سوائے ٹاٹ کے۔ اور ٹاٹ میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں بھی اور آج بھی سب سے سستی چیزیں جو خریدی جا سکتی ہے، آج بھی ٹاٹ کا تھیلا 5 روپے میں آتا ہے، لیکن اتنا بڑا ہوتا ہے کبھی 10-20 روپے کا لے لے تو آپ پورا کپڑا آنکھ ڈھانک سکتے ہیں، لیکن کوئی اس کو پہنتا نہیں ہے اندر، ہے نا۔ تو سوائے ٹاٹ کے اتنے غریب تھے کہ کچھ نہیں تھا سوائے ٹاٹ پہنتے تھے، سمجھ رہے؟ لیکن وہ اس آزمائش میں اتنے خوش تھے جتنے تم سکون میں بھی خوش نہیں رہتے ہو، لیکن چونکہ وہ جانتے تھے یہ ان کے رب کی طرف سے آزمائش ہے، وہ اتنے سیٹسفائیڈ تھے، وہ اتنے خوش تھے جتنے آپ سے فرما رہے تم جو سکون میں بھی نہیں خوش ہوتے ہو، تمہارے سکون کے مقابلے میں وہ زیادہ خوش تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ صحابہ کی زندگی دیکھ لیجیے آپ، کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، 3-3 سال کے بائیکاٹ ہو رہے ہیں۔ بائیکاٹ کی کیفیت یہ ہے کہ اس بائیکاٹ کے اندر صحابہ کہتے کھانے کچھ نہیں تھا، کبھی کبھار کوئی کچھ رشتہ دار دوست احباب کہیں سے لا کر ڈال دیتے تو اتنا کھانے کو مل جاتا ہے نا۔ پھر وہ بائیکاٹ کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ کھانے کو جب نہیں ہوتا تو پتے جلاتے، پتا سیدھا تو انسان نہیں کھا، سوکھے پتے ہوتے، پتا جلا کے راکھ کھایا کرتے تھے پانی کے، چمڑے جلا کے راکھ، چمڑے کی راکھ کھایا کرتے اور پانی پیا کرتے تھے۔ صحابہ کے احوال موجود آزمائیں گے، کبھی نہیں بولے کہ اچھے خاصے تھے اب ایمان لائے تو دیکھو کیا مصیبت آ گئی کہ جانوروں کا پتا ہم کھا رہے ہیں جلا کے رو بھی، پتا آپ کچا نہیں کھا سکتا انسان، بہت مشکل۔ اللہ نے اس کے دانتوں میں وہ صلاحیت نہیں دیا کہ اس کو کھائے، اور ہضم کرنے کے لیے وہ صلاحیت نہیں ہوتی، اور اس پر کھجور کا پتا ہو تو پھر ناممکن ہے کہ انسان کے لیے، تو جلا لو تو راکھ کم از کم پیٹ کو بھر تو دیتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟
تو ایسے آزمائیں گے. لیکن کبھی بھی انہوں نے آزمائش میں یہ اظہار نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج اللہ نے ہمیں لاکھ نعمت دینے کے بعد بھی جو ہماری کیفیت ہے نا، یہ بہت خطرناک کیفیت ہے. ایک مرتبہ ایک شیخ کو کسی نے کال کیا اور کال کر کے سوال کیا. وہ افریقہ کے ایک ایسے علاقے سے کال کر رہا تھا جہاں بہت غربت ہے، بہت غربت ہے. ٹھیک ہے، اسے کسی طرح سے جو اس نے بات کرنے کی کوشش کی اور یہ سوال اپنا جو ہے فون کے ذریعے رکھا. سوال اس کا یہ تھا، اور سائل نے یہ سوال کیا اس شیخ سے جس سے بات کر رہا تھا رمضان سے متعلق، اور سوال کیا اللہ تعالیٰ میری سحری کو قبول کرے گا جبکہ میں اس میں کچھ بھی نہیں کھاتا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں؟ یا میرے روزے کو قبول کرے گا جبکہ میں اس میں کچھ نہیں کھاتا ہوں، نہ سحر میں کچھ کھاتا ہوں نہ افطار میں کچھ کھاتا ہوں. مطلب سحر کب شروع ہوتی ہے اور افطار کب ختم ہوتی ہے؟ ہم کو کھانے کو ہی نہیں ہے تو نہ شروعات میں کچھ ہے نہ کھانے. روزے کو توڑتے ہیں نا آپ، مطلب افطار کرتے ہیں، روزے کو توڑنا ہے، تو میں وہ نہیں کر پاتا ہوں. تو کیا اللہ ہمارے روزے قبول کریں گے؟ کس غربت کا عالم ہے، نہ شہر میں کھانے کچھ ہے تو پتہ نہیں روزہ کب چالو ہو رہا ہے، مطلب روزہ ہی ہے، اور نہ افطار میں کچھ کھانا. تو پوچھ رہے کہ اللہ ہمارا روزہ قبول کریں گا؟ نہ سحر کرتے ہیں نہ افطار کرتے ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن ہم کو وہ لوگ نظر نہیں آتے. وہ لوگ نظر آئے تو ان پہ اللہ کا عذاب ہے. اس لیے ویسے وہ ہم آزمائش والی کیفیت بھول گئے. اور یاد رکھیں، جب کوئی قوم آزمائش سے گزرنا نہیں چاہتی تو پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، چونکہ وہ قوم جو آزمائش نہیں گزرنا چاہتی وہ ساری دنیا کے لیے ایک آسان چیز بن جاتی مانو. اور جب جو قوم آزمائشوں سے گزر کر نکلتی ہے اس قوم سے دنیا ڈرتی ہے. سمجھ رہے بات؟ تو یہ بات بڑی اہم ہے. اللہ کی ناشکری ہم چھوڑیں، اور آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں جو ہم کو آتی ہے ان آزمائشوں، مصیبتوں اور تکلیف میں اللہ سے دعا مانگے، اور جو ہے وہاں وہ کرے جو ہمیں کرنے کا حق یاد رکھیے، وہ نہیں جو آج کل ہم کر رہے ہیں یاد رکھیے. تو یہ بڑی اہم چیز تھی، اس بات کو ہم سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ نیک اور صالحین کو، صلحاء کو، انبیاء کو، نیک لوگوں کو آزماتا ہے. کسی کو قید کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو بھوک کے ذریعے آزماتا ہے نا، کسی کو اولاد کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو علاقے اور ماحول کے ذریعے آزماتا ہے نا، کسی کو بیماریوں کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو دنیاوی نعمتوں کے زوال، مطلب پہلے تھی اور اب چلی گئی یا تھی نہیں، کمی سے آزماتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا. کسی کو ڈسیبلٹی، جسمانی کمزوریوں سے آزماتا ہے، ہاتھ پیر، آنکھ، ناک، کان، عقل کا چلے جانا، ڈسیبلٹی، اس سے آزماتا ہے. کسی کو فتنے اور فساد والے علاقوں میں جو ہے پیدا کر کے یا وہاں بھیج کر آزماتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا تھا، آزما رہا ہے اور آزماتا رہیں گا، اس لیے کہ اسی ٹیسٹ سے پاس ہو کر ہم کھرے اترنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہیں گا کہ میرے مومن بندے نے جب دعویٰ کیا ایمان کا تو کیا یہ کھرا اترتا ہے اپنے دعوے پر، یا یہ صرف لفظی دعویٰ ہے. اس بات کو ہم جو ہے بہت اچھے سے سمجھے یاد رکھیں. تو مصیبتیں، تکلیفیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو آزمایا، آزمائش کے دور سے ابھی قومیں گزر رہی ہیں، اور آنے والے دور میں بھی اللہ لوگوں کو قیامت تک آزماتا رہے گا. قرآن کا اگر مطالعہ کرے، ایوب علیہ السلام کا واقعہ لے، بیماری کے اعتبار سے بیماری میں وہ کیسے آزمائے، لیکن کبھی بھی بیماری میں، آزمائش میں انہوں نے اللہ کی ناشکری نہیں کی. سمجھ رہا؟ اللہ کی ناشکری نہیں کی. حال کا میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، اللہ ان پر رحم کرے، ان کی مغفرت کرے، وہ انتقال کر گئے. حال کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک نوجوان جو اپنے زندگی کے 10 سے 12 یا 15 سال سے ایک ایسی بیماری میں ملوث تھا کہ جس بیماری میں اس کی جلد جو ہے نکل گئی تھی، اور اندازہ لگا جلد نکلنے کے بعد سیدھا اگر کسی کی مسلس ایکسپوز ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، زخم جیسے. ویسی بیماری میں 10 سے 12 سال گزارے. ہر روز ایسی تکلیف تھی کہ اس نے ایک بار جو ہے کال کیا اور آفس میں مجھ سے پوچھنے لگا کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر زہر کا انجیکشن لے کے اپنے آپ کو ختم کر لوں، اس لیے کہ میں ہر روز کئی موت کے برابر جو ہے مرتا ہوں. میں نے کہا اس کی اجازت تو نہیں، آپ صبر کیجئے. وہ کہ کتنے سالوں سب کہہ رہے ہیں، نہ وضو کر سکتا ہوں، حالت ایسی ہے، نماز وغیرہ پڑھتا ہوں، وضو کر سکتا. تکلیف کا یہ عالم ہے، جلد نکل جائے کسی کی اور کھلا ہو جائے، کسی تکلیف میں انسان جیتا ہوں گا. تو ایسی کئی. پھر بہرحال بعد میں نے کہا نہیں، یہ نہیں، آپ صبر کیجیے، فلاں بہرحال حال کی بات ہے کچھ ماہ پہلے. پھر تھوڑے دن پہلے، کچھ روز پہلے مجھے پتا چلا کہ ان کا انتقال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن بہرحال موت بھی ان کے لیے ایک آزادی تھی. لیکن بہرحال دیکھیے اس تکلیف میں اس نے ناشکری کی ایک بھی کلمہ ادا نہیں کیا، صرف شرعی مسئلہ پوچھا تھا. کیا مرسی ڈیتھ ہو گیا نا، آج کل گورنمنٹ نے بھی اس کو کی کہ کچھ لوگ جو اس شدت تکلیف میں ہوتے ہیں کہ وہ مانگتے ہیں کہ ہمیں موت دے دی جائے، تو کیا مرسی ڈیتھ میرے لیے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ تو میں نے کہا مرسی ڈیتھ جیسی کوئی چیز، رحم سے مار دینے جیسی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. لہٰذا تم صبر کرو، انتظار کرو، اللہ تعالیٰ جب بہتر سمجھے گا وہ چیز تمہیں دے دے گا، جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے، چاہے وہ صحت ہو چاہے وہ موت ہو. کیونکہ صحت بھی اس کے لیے فائدہ مند تھی اور موت بھی اس کے لیے فائدہ مند تھی جس تکلیف میں وہ تھا، اور اللہ نے اس کے لیے وہ بہتر سمجھا موت. سمجھ رہا بات؟ نوجوان تھا، نکاح وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو اندازہ لگائیے
تو مصیبت اس کی ایک شکل بیماری، ایوب علیہ السلام اس کی جیتی جاگتی مثال، قرآن پڑھ لیجیے معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے طویل عرصے تک اولاد کی وجہ سے آزمائے جانا، ہوتے ہیں نا لوگ اولاد کی وجہ سے آزمائے جاتے، تو ان کے لیے مثال ہے یعقوب علیہ السلام جو سالوں تک اپنے بیٹے یوسف کے لیے روتے رہے، ہے نا، بلکہ مفسرین لکھتے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آنسو بہنے بہنے سے آنکھوں کی بینائی چلے گئی۔ تو طبیب نے، ڈاکٹرز نے کہا، جو بیماری ان کو ہو گئی تھی، کہ آپ اونٹ کا گوشت نہ کھایا کریں۔ یہ ساری باتیں کوئی حدیث سے نہیں ہے لیکن تفسیر میں لوگ لکھتے ہیں۔ تو آپ نے اونٹ کا گوشت کھانا بند کر دیا، اور اسی بنیاد پر یہود بھی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے مدینہ کے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحابہ اونٹ کا گوشت کھاتے تو وہ کہتے تم کیسے ہو سکتے ایمان والے، جبکہ یعقوب علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اسرائیل، ان کا نام اسرائیل تھا نا، یعقوب ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا تھا۔ تب یہ اس کی مفسرین لکھتے ہیں اس کی شرح میں کہ اصل بات یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام ان کی شریعت میں حرام نہیں تھا ان کو، ان کی بیماری کی وجہ سے تو اتنا روئے اپنی اولاد کے لیے کہ بینائی چلے گی۔ مطلب بیٹے سے آزمائے گئے نا، ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کے بچے ہیں لیکن ایک طرح سے جیلوں میں قید ہیں تو بھی دور ہے ہم سے، کچھ ہے پتہ نہیں زندہ ہے نہیں ہے، کہیں گھروں سے گم گئے اور چلے گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ملتے نہیں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام جیتی جاگ سے مثالیں اولاد کی تکلیف سے آزمائے، ٹھیک۔ اسی طرح اگر آپ لے لیں قید کا معاملہ، جیلوں میں ڈال دیے گئے، تو یوسف علیہ السلام بغیر کسی جرم اور کرائم کے، وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ اینی جس کو ہم کہیں گے کوئی کرائم، جیل کے اندر ڈال دیے گئے، صرف اپنے آپ کو اچھائی پہ قائم رکھنے کے لیے آپ جیل میں گئے۔ اسی لیے جیل میں ہر جانے والا برا انسان نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جیل سے گزرے بچے بولتے ہیں برے لوگ کرتے، نہیں بولنا چاہیے، چونکہ جیل میں ایک تو برا بھی جاتا ہے اور سب سے اچھے بھی جیل میں جاتے ہیں۔ اس کے لیے تاریخ ہمارے پاس گواہ ہے۔ یوسف علیہ السلام گئے جیل کے اندر، اور کئی لوگوں کو، انبیاءوں کو بنی اسرائیل کے جیل میں ڈالا گیا۔ قرآن میں بہرحال واقعات نہیں، لیکن آپ اگر بائبل کا مطالعہ کریں تو ملتا ہے، قیدوں میں رہے، جیلوں میں رہے، تو بہرحال تو جیل میں ڈالا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام مثال ہے، آپ نے کوئی جزا اور فضا، میرے ساتھ ہی ہونا تھا کیا مشکل کی میری زندگی ہے، چھوٹا تھا تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، کنویں سے کسی نے نکالا تو مارکیٹ نے فروخت کر دیا، مارکیٹ میں بکتا ہوں تو عزیز مصر خریدتا ہے، وہاں رہ کر اس کے لیے خدمت کرتا ہوں تو اس کی عورت مجھ سے بری نظر ڈالتی ہے، اس سے بچنا چاہتا ہوں تو اللہ میں جیل میں آ گیا۔ مطلب آپ دیکھیے لائف بچپن سے لے کر پوری جوانی تک کہاں گزر رہی ہے، لوگوں کی سازشوں کے اندر، لوگوں کا جانی نقصان، مطلب زندگی سے آپ کو محروم کر دینے کی کوششوں کے اندر، اس کے بعد غلاموں کے جیسا منڈیوں میں بکنے کے اندر، اس کے بعد جس کے گھر میں آ کے خدمت کرتے ہیں اس کی عورت بری نظر ڈالتی ہے، اس سے بچنے جاتے ہیں تو جیل میں چلے، کوئی جزا فضا نہیں، کوئی حقوق نہیں، جو ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح اگر دیکھیں سختیاں جو بادشاہ اور سلاطین اپنی قوموں پر، لوگوں پہ ڈالتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجیے کہ ان کے اوپر اور ان کی قوم پر کس قسم سے فرعونیوں نے شدت کے ساتھ تکلیف پہنچائی۔ ہوتا ہے نا آج بھی دنیا میں ایسے کئی علاقے ہیں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ایمان والوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل ان کے لیے مثال ہے کہ جب وہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام، یا جب انہوں نے جو ہے آزادی اپنی مانگی، فرعونیوں نے کیا ظلم کیا ان پر، غلامی میں ان کو رکھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، کتنی سخت آزمائشوں سے گزرے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لے لیجیے، 40 سالہ زندگی کس انداز سے گزری ہے۔ سہولت اور چیزوں کی کمی ایک الگ چیز، لیکن اس کے علاوہ 40 سالہ زندگی ایک اطمینانی زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک طرح سے سہولتیں بہت کم تھی، چیزوں کی کمی ایک الگ چیز، لیکن 40 سال کے بعد جب آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس گھڑی سے لے کر جو تکلیفیں اور جو پریشانیاں آپ کو اٹھانا پڑی، جس کی کوئی انتہا نہیں، ایک نبی ہونے کے باوجود، اس مقام پر ہونے کے باوجود کوئی گالی دیتا ہے، آپ کو گالی دے گا، کوئی راستے چلے تو کاہن کہتا ہے، کاہن، نجومی، جادوگر، ساحر کہتا ہے، کوئی انسان جو ہے آپ کو مجنون کہتا ہے، مجنون جس پہ جن سوار ہو، پاگل جو ہو جائے تو کوئی مجنون کہتا ہے، تو کوئی جادوگر کہتا ہے، تو کوئی گالی دیتا ہے، تو کوئی کاہن کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی ہے جو آپ کو شاعر کہتا ہے، ہاں یہ شاعری کرتا ہے جو کچھ پڑھتا ہے قرآن، نعوذ باللہ، تو کوئی شاعر کہتا ہے۔ اتنے الزامات آپ پر ایک کے بعد لگ رہے ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید کسی خوبصورت عورت کے لیے سب کرایا جا رہا ہے تو آفر دیے جا رہے ہیں، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید جس کو لالچ ہے کہ عرب کے بادشاہ بنے تو آفر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں جسمانی طور سے آپ کو تکلیف دی جاتی ہے، کوئی گلے میں کوئی چیز ڈال کے کھینچ لیتا ہے، تو کوئی لا کر اونٹ کی غلاظت، اس کی وجڑی جو ہوتی ہے نا، وہ غلاظت جس میں ہوتی ہے، لارج انٹسٹائن جس کو بولتے ہیں، وہ لا کے سر پہ رکھتا ہے، بہت وزنی ہوتی ہے، گندگی بھی ہے اس کے اندر، وزن بھی ہے اس کے اندر، کہ آپ سجدے سے اٹھ ہی نہیں پا رہے ہیں کیونکہ وہ پیٹ پہ رکھ دیا کسی نے سجدے کی حالت میں، تو ایسے آزمائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ کوئی جزا اور فضا، کوئی آہر بکا، کوئی پریشانی نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اتنا سکون اطمینان جتنا اللہ ہم پر رحم کرے، ساری سہولت ہونے کے بعد اتنے سکون اطمینان میں نہیں ہم۔ کیا آج ہم اطمینان و سکون میں ہیں؟ یہ ہمارا دین کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے جو ہم پریشان ہیں۔ دین کو اختیار کرنے سے آزمائشات وہ بھی ہے، لیکن دین کو چھوڑنے کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں اور مصیبتیں وہ بھی ہیں، اس کو بھی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کو لے لیجیے اس کے بعد،
انبیاء کے واقعات ہو گئے، صحابہ کو لے لیجیے، صحابہ کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرے، یاد رکھیں کس طرح سے آزمائے گئے۔ کوئی صحابی ہے، دو اونٹوں کے بیچ میں دو پیر باندھ دیے جا رہے ہیں، ایک اونٹ ادھر بھگا دیا جا رہا ہے، دوسرا اونٹ ادھر بھگا دیا جا رہا ہے۔ کوئی صحابی ہے، صحابیہ ہے، بلکہ جو ہے سمیہ رضی اللہ عنہا، یہ پہلی شہید ہے اسلام کے لیے، ہے نا۔ کسی کا پیر کھول کے جو ہے پیٹ کے اندر جو ہے برچھی، نیزہ، جو تلوار، جو بھی الفاظ بری نوکیلی چیز ڈال دی جا رہی ہے، انسان مر جا رہا ہے۔ تو کسی کو بازار میں لا کر جانور کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، تو کسی کو روز کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جا رہا ہے، جس سے اس کی چربی جو ہے جسم سے نکل کر اس پہ گرتی ہے اور کوئلے بجھ جاتے ہیں، ایسے واقعات ہیں۔ تو کوئی ایسا ہے کہ جس کو گرم تیل کا الاؤ ڈال کے اس میں پھینک دیا جا رہا ہے، پچھلا کھڑا ہے، پچھلا صحابی دیکھ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہ کے آگے والا گر رہا ہے، وہ اندر گرتا ہے، ہڈیاں اور گوشت الگ ہو جاتا ہے تیل میں گرتے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کوئی راستے میں لا کر پھانسی دے دیا جا رہا ہے سب کے اعلان کر کے کہ یہ تھا جس نے ایمان لایا، ابھی بھی اگر چھوڑ دیتا ہے ایمان تو چھوڑ دیں گے، نہیں ایمان نہیں چھوڑ سکتا، کم از کم اتنا سوچ لے کہ محمد تو کوئی تکلیف پہنچ جائے، تجھے خوشی ہو۔ تو کہا میں تو یہ بھی نہیں سوچتا کوئی کانٹا لگے اور میں سکون سے بیٹھوں، اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے، ٹھیک۔ تو کسی کو جو ہے اوباش قسم کے بچوں کے جو ہے گلے میں رسی ڈال کے چھوڑ دیا جاتا ہے، بلال رضی اللہ عنہ وہ لے کے گلی گلی گھوم رہے ایک انسان کو، تو کس ساتھ یہ سلوک، بہرحال مختلف قسم کی تکلیفیں ہیں، لیکن وہ سارے لوگ جانتے تھے یہ آزمائش، پہاڑ کے جیسے جمے ہوئے تھے، ان کے رب کی نصرت اور فتح ان کو ملی۔ پھر میں نے کہا نا، ہر آزمائش کے بعد ہی نصرت اور فتح، کامیابی اور مدد کا دروازہ کھلتا ہے، اس کی بغیر نہیں ہوتا، یہ بات یاد ہے۔ اور آزمائش انسان کو سکھاتی ہے، ایک مضبوط انسان بناتی ہے۔ اللہ رب العزت کی سنت اور یہ طریقہ رہا ہے پچھلی قوموں کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 110 میں اللہ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب رسول بالکل نا امید ہو گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ ان سے یقیناً جھوٹ کہا گیا تھا، تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ انبیاء کو اللہ نے وعدہ کیا کہ ان کی مدد نصرت کی جائیں گی، جب وہ آزمائے گئے تو اتنے پریشان ہو گئے، ایسا لگا کہ اللہ کی مدد نہیں آنے والی ہے، ہم سے جھوٹ کہا گیا، تب اللہ کی مدد اور نصرت ان تک آ پہنچی۔ پھر جسے ہم چاہتے تھے وہ بچا لیے گئے، ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ پھر جس کو ہم چاہتے تھے بچا لیا، اور جس کو اللہ نے مجرم تھے جو اللہ کے، اللہ نے ان کو سزا دے دی۔ سمجھ رہے اس بات؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں آزمائشوں کو سمجھنا، یا اس کے ماننے والے ان انبیاءوں کی سمجھ بیٹھے کہ ہم سے جو ہے کوئی وعدہ جو کیا گیا تھا صحیح وعدہ نہیں تھا، بلکہ ایک جگہ تو کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئیں گی، پوچھنے لگے، اللہ کی مدد اس کے بعد آ گئی۔ تو آزمائش ہے، یاد رکھیے یہ اہم فیز ہے، یاد رکھیے۔ اور جب کوئی قوم اس کے لیے ریڈی نہیں ہوتی نا، تیار، تو وہ قوم جو ہے زوال پذیر ہو جاتی ہے، اور جو قوم اس کے لیے ریڈی ہوتی ہے، تیار ہوتی ہے، وہ قوم دنیا میں عروج پاتی ہے، یاد رکھیے یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اس لیے کہ آج دیکھیے آپ سوفسٹیکیشن، جدیدیت کے اعتبار سے امریکہ کتنا آگے ہے، کتنا آگے ہے، ملٹری ایک مائٹ ہے، ملٹری پاور ہے، سپر پاور نمبر 1 ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی فوج میں مرنے کا جذبہ نہیں۔ آج تک دنیا میں کوئی بھی جنگ وہ زمین پہ اتر کے نہیں جیت سکے، دور سے سب کچھ کرتے ہیں، زمین پہ اترنے کی طاقت نہیں، چونکہ آزمائشوں سے وہ گزرنا نہیں چاہتے، سمجھ رہے ہیں؟ جو قوم آزمائشوں سے گزرتی ہے وہ بہت کچھ کر پاتی ہے، اور جو آزمائشوں سے ڈر کر پیچھے ہٹ جاتی ہے وہ دنیا میں بھی کچھ نہیں کر پاتی، چونکہ فتح اور نصرت بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر جو 34 میں 34 میں فرماتا ہے، کہتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی جو رسول تھے وہ جھٹلائے گئے، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے صبر کیا جب کہ وہ جھٹلائے گئے، حالانکہ نبی ہے لیکن ان کو جھٹلایا گیا، انہوں نے اس معاملے میں صبر کیا جس چیز کے معاملے میں جھٹلائے گئے تھے، وَأُوذُوا، صبر کیا کہ وہ جھٹلائے گئے اور ان کو اذیت دی گئی، اس پر بھی وہ صبر کیا، حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا، جب تک کہ اللہ کی مدد ان کے پاس نہ آ گئی۔ تو انبیاء تھے، آزمائے گئے، انہوں نے صبر کیا لوگوں کی تکلیفوں پر اور اذیتوں پر، اور اس کے بعد اللہ کی مدد آ پہنچی، اللہ کی مدد آ پہنچی۔ اور یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، تو انہوں نے اس پر صبر کیا کہ وہ جھٹلائے گئے اور انہیں اذیت دی گئی، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ تو اللہ کی مدد اور نصرت تبھی آ سکتی، جو میں نے کہا نا، جب ہم آزمائش کے لیے ریڈی ہوں، جب ہم آزمائش کے لیے ریڈی ہوں۔ جب ہم آزمائش کے لیے ریڈی نہیں ہوں گے اور ایک اطمینان والی زندگی گزارنے کا ہم فیصلہ کر لیں گے اور آنے والی آزمائشوں کو اپنے خلاف سمجھیں گے، بلکہ آنے والی آزمائشوں کو ہٹانے کے لیے خودکشی جیسی چیزوں کا، اپنے آپ کو ختم کرنے کے ارادوں کا، بستی اور شہر اور ایمان چھوڑنے کی نیتیں کر لیں گے، مصیبتیں یقیناً ہٹ جائیں گی، لیکن آخرت کے اعتبار سے آپ ناکام ہو جائیں گے۔ مصیبتیں ہٹ جائیں گی لیکن آخرت کے اعتبار سے ہم ناکام ہو جائیں گے، یاد رکھیں۔ اور آج ہم میں سے اکثر یہی چاہتا ہے، سب سے عیش اور عشرت والی زندگی، بنا کسی تکلیف کے ایمان پر بھی چلے اور آخرت بھی۔ حالات ایسے ہی ہے، یاد رکھیے، ہے نا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس مصیبت کو ہم سے ہٹا دے، اور اس کے لیے ہمارے اندر ایسے ایسے لوگ پیدا کر جو اس مصیبت سے ہم کو دور لے جائے، ہے نا۔ مسلمان مصیبت زدہ ہے، پریشان حال ہے ممالک میں، دعا ہو رہی ہے اللہ
پھر بھیج دے کوئی صلاح الدین ایوبی، ہے نا، لیکن میرے گھر میں نہیں پیدا ہونا، پڑوسی گھر میں پیدا ہونا، اس لیے کہ میں تکلیف نہیں اٹھا سکتا ہوں جو ان لوگوں نے اٹھائی. یہ ایک الگ چیز. یہی حال ہے ہمارا، یہی حال ہے نہیں ہمارا. ٹھیک، یہ کام بہت غلط ہو رہا ہے، اس کے خلاف بولنا چاہیے. تم کیوں نہیں بولتے؟ نہیں میں نہیں بول سکتا، تم بولو. کیوں آپ کیوں نہیں بول سکتے؟ اس لیے کہ میں آزمائشوں میں. آپ بولیے، آپ دیکھ لیں. ہمارا حال یہی ہے نہیں؟ دین کے بنیاد پہ نہیں، ہم تو دنیا کی بنیاد پہ کوئی مصیبت لینا نہیں چاہتے. کوئی آدمی اگر گڑھے میں گرا ہوا، میں اس کو نہیں اٹھا سکتا ہوں، اس لیے نہیں کہ اس کی مدد، اس لیے کہ وہ گڑھے میں گرا ہوا ہے، اس کے کپڑے گندے ہو گئے، اس کو نکالوں گا، میں گندا ہو جاؤں گا. چھوٹا سا ہم کو یہ کام بھی نہیں کرنا. باقی آزمائشیں اور مصیبتیں تو ایک بہت ہائر فیز ہے جو ایمان کی وجہ سے آتی ہے. جو لوور لیول پر آ سکتی ہے وہ بھی برداشت کرنے کو ہم تیار نہیں. بتائیے آپ، بوڑھے ماں باپ کو انسان چھوڑنا چاہتا ہے آج کے دور میں، اپنے گھر سے دور، ایک کوئی بوڑھا گھر میں اولڈ ایج ہوم میں. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے آنے والی آزمائش اور پریشانیوں کو ہم نہیں اٹھانا چاہتے ہیں. ہے نہیں؟ اولاد ہماری بگڑتے جا رہی ہے، کیوں؟ ان کی تربیت ہم کرنا نہیں چاہتے. ماحول ہمارا خراب ہوتا جا رہا ہے، کیوں؟ ہم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ میں شروع ہوں گا تو لوگ مجھے یہ بولیں گے، وہ بولیں گے، وہ بولیں گے، یہ ہوں گا، وہ ہوں گا، ایسا ہوں گا، ویسا ہوں گا. جاندار چھوڑو. تو ہم تو لیسٹ لیول میں کوئی مصیبت اٹھانے کو تیار نہیں. ہائیسٹ لیول تو اس کا چھوڑ دیجیے. صحابہ کی زندگی نمونہ ہمارے لیے، اصحاب رسول کی زندگیاں، اس کے علاوہ سلف صالحین کی زندگیاں، علماء حق کی زندگیاں، اور ان سے اوپر آپ جاتے جائیے انبیاء اور رسول کی زندگیاں. یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. نمونہ ہے نہیں؟ نمونہ ہے، نمونہ ہے. یاد رکھیں، نمونہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیجیے آپ. جب آپ آئے اور یہود جو مسلمان تھے، اصل انہوں نے اپنا نام مسلمان پسند نہیں کیا اور یہود پسند کیا. یہود جو مسلمان تھے اس وقت کے، انہوں نے شرک اور کفر کو اختیار کر لیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے تعلیمات کو پاک کر دیا. توریت کی تعلیمات کو جو کرپٹ اور انہوں نے بگاڑ دیا تھا، اس میں تحریف کی تھی، اس میں وضاح کیا تھا، اپنے طرف سے باتیں من گھڑت ڈال دی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے آگے جب پول کھولی، ایک طرح سے وضاحت کی، تحریف کو الگ کر دیا، حق کو الگ کر دیا، توحید کو واضح کر دیا، تو پوری کی پوری یہودیت ان کے پیچھے پڑ گئی. مسلمانوں میں ایک نبی آیا، یہودی مسلمان تھے اس زمانے کے، ان میں ایک نبی آتا ہے، حق بات کہتا ہے، تو وہ قوم کس طرح سے تکلیف دیتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام صرف کس وجہ سے؟ کیا وہ نہیں پہچانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نبی حق ہے؟ پہچانتے تھے. وہ پہچانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، وہ پہچانتے تھے یحییٰ علیہ السلام. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ان کے خلاف مکر کی، چال بازی کی، حتیٰ کہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. اللہ رب العزت طے کر چکا تھا کہ تم یہ حرکت کرو گے غلیظ، اور اس کے بعد اللہ طے کر چکا تھا کہ پھر ہم تمہیں آزمائیں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا آزمایا اور اپنے ایسے بندوں کو ان کے خلاف بھیجا. آزمائش تو نہیں کہنا چاہیے، بہرحال ایسی ان کو سزا دی سخت، اور اپنے ایسے بندوں کو ان کے بھیج دیا جنہوں نے فلسطین پر حملہ کیا. اور اس زمانے میں ٹائٹس نامی ایک بادشاہ جو یونان کا تھا، اس نے سن 70 عیسوی میں حملہ کیا، اور 70 عیسوی میں حملہ کرنے کے بعد وہ حال کیا اس نے کہ پورے جو فلسطین کو برباد کر دیا، مسجد اقصی کو اس نے ڈھا دیا، اور پورے ان کو غلام بنا کر اپنے ساتھ یونان لے گیا. اور باقی جو بھاگ سکے تو بھاگ ہو لیے، نکل پڑے. اس کو کہتے ڈائسپورا. یہودی جو بھاگے نا پورے دنیا میں، اور پھر 1924 میں آ کے انہوں نے پھر جمع ہونا شروع کیا. کہاں جمع ہونا شروع کیا؟ فلسطین کے اندر واپس، جس کو وہ اسرائیل بنانا چاہتا. یہ جب کی بات ہے، تو اللہ وعدہ کر چکا تھا تم یہ حرکت کرو گے، ہم اپنے لڑاکے بندے، سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا پڑھ لیجیے، ساری تفصیلات مل جائیں. ہم نے لڑاکے بندے تمہارے خلاف بھیجیں گے، وہ ایسا گھسیں گے تمہارے گھروں کے اندر گھس جائیں گے، اور دشمن ایسا اٹیک کریں گا کہ تمہارے گھر بھی سیف نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد بھی اس قوم نے توبہ نہیں کی. پھر ان کو ایک اور موقع دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بعثت کے بعد، پھر توبہ کر لو، پھر موقع ہے، پھر نبی حق آ گئے. اور اس نبی کی وضاحت بھی تمہاری کتاب میں، ان کی کتاب موجود تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی جیسے تھی، وہ جانتے تھے یہ بھی نبی حق ہے، اس نبی پہ ایک وحی اتریں گی، وہ ایک کلام، ایک کتاب لائیں گا، اس کی ایک شریعت ہوں گی اپنی، سب جانتے تھے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام وعدہ کر چکے تھے، توریت کے کچھ نسخوں میں ابھی بھی وہ باتیں باقی تھی کہ ایک نبی آئے گا جو مجھ سے ہوں گا، مجھ جیسا ہوں گا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے مجھ جیسا ایک نبی ہوں. وضاحت کی گئی کہاں سے آئیں گا، کس لوکیشن سے، کس جگہ پر، کس علاقے میں، ساری چیزیں بتائی گئی. اور یہود اتنا پریسائزلی، اتنا باریکی سے جانتے تھے. اس کے تعلق سے ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو مدینے میں یہودی کچھ جو ہے نبی کی آنے کی بشارت دیا کرتے تھے. تو میں جب وہاں سے گزر رہا تھا ایک مرتبہ، تو ایک شخص نے کہا کہ اتنے دن سے آگے تم واضح نصیحت کا عرب تھا، وہ یہودی آ کے ان کو واز کرتے تھے، اتنے دن سے بولتے ہو، کب آئیں گا؟ تو اس یہودی نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا اس لڑکے کے بالغ ہونے سے پہلے وہ نبی آ جائے. تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ اس یہودی نے کہا نا، اور یہودیوں کو وہ اہل کتاب مانتے تھے کہ ان کے پاس کتاب ہے، تو وہ کہتے میں انتظار کر رہا. پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں جھاڑ پر چڑھ کے بیٹھ گیا پہلے سے دیکھنے کے لیے کہ کون آنے والا، چونکہ اتنی پریسائزلی وہ جانتے تھے کہ اس لڑکے کے بالغ مطلب 10-11 سال کے ہونے سے پہلے وہ نبی آنے والا. اتنا پن پوائنٹ بولتے نا،
ایک ہوتا ہے کہ ایک سرسری وضاحت کہ ایسا ایسا ہوگا، اور ایک پن پوائنٹ ڈسکرپشن ایسا ہی ہوگا. اتنا ان کو تھا کہ ایک یہودی عالم کہہ رہا ہے کہ اس بچے کی بالغ ہونے سے، کتنا پریسائز ڈسکرپشن. لیکن آنے کے بعد کیا کیا؟ نہیں مانے، اور پھر سزا کے مستحق بن گئے. یاد رکھیے، ایمان لاتے تو صحابہ کے ساتھ ہوتے، آزمائشوں میں ہوتے، اللہ کے چہیتے ہوتے اور کامیاب ہو جاتے. لیکن پسند کیا؟ مخالفت کرنا. یاد رکھیے، تو صحابہ کی زندگیاں اس کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہیں. اچھے لوگوں کی زندگیاں نمونہ ہے. آزمائشیں مومن کی زندگی میں آتی ہے اور یہ فتح کے، کامیابی کے اور کامرانی کے دروازے کھلتی. یاد رکھیے، اگر ہم نے اس آزمائش کے، اس بات کو، اس کی اہمیت کو نہ سمجھا. ویسے واقعات تو اتنے ہیں قرآن کے خود قرآنی واقعات اور خود نبوی واقعات، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، پھر صحابہ کی میں سمجھتا ہوں کچھ واقعات بھی لوں گا، کتنا بھی وقت نہیں پڑے گا. اتنے واقعات، اتنے عجیب و غریب قربانی کے واقعات، اتنے عجیب و غریب اولاد سے دوری کی قربانی کے واقعات. ام سلمہ رضی اللہ عنہ ایمان لائی اور اپنے بچے کو جب لے کر چلی تو مکہ والوں نے بچے کو رکھ لیا. کہا کہ ابو سلمہ ہم میں سے تھے، وہ انتقال شہید ہو چکے تھے، ایمان پہ ہی شہید ہوئے. ہم میں سے تھا، بچہ وہاں رہ گیا اور ماں مدینہ چلی گئی. اندازہ لگا، ام سلمہ اتنی تڑپتی رہی اپنے بچے کے لیے، اتنا روتی اور روز مدینے کے باہر جا کر روتی، حتیٰ کہ پھر مکے والوں کو رحم آ گیا کہ چھوڑ دو، لے آ کے چھوڑ. اندازہ لگا بچے کی جدائی برداشت کر رہی. ایک صحابی نکلتے ہیں، صہیب رومی رضی اللہ عنہ، تو قوم کہتی ہے، مکے والے کہتے ہیں تم تو روم سے آئے تھے، مال و دولت تو ہماری زمین پر کمایا، یہ نہیں لے جا سکتے ہو. تو صہیب رومی کیا کہتے ہیں، کیا میں اگر پوری مال و دولت یہیں چھوڑ دوں تو کیا تم مجھے کرنے دو گے؟ تو مکی والوں کیا لگا اگر ہاں بولیں گے تو صہیب شاید نہیں بولیں گے، چونکہ مال و دولت کون چھوڑتا ہے. تو کہا ہاں، تو کہا پوری رکھ لو، میں چلا، کیونکہ وعدہ کر چکے تھے نہیں پھر سکتے، چلے گئے. تو کوئی مال چھوڑ کر جا رہا ہے، کوئی ایمان کے لیے اولاد چھوڑ کر جا رہا ہے، آزمائے جا رہے ہیں نا. کوئی اپنے شوہر سے الگ کر دیا جا رہا ہے نا، شوہر قید میں ہے مکی والوں کے پاس، بیوی مدینے میں ہجرت کے بعد، یا پھر بیوی مدینے میں نہیں، ہجرت کر کے اس کو جو حبش جانا پڑ رہا ہے، یا پتہ نہیں اور کہاں لوگ نکلے. کسی کا حال یہ ہے کہ یہاں سے نکلا ہے وہاں نہیں پہنچ سکتا. بہت ساری تکلیفیں تھی صحابہ کو، لیکن کبھی بھی آپ ان کے چہروں پر کوشچن مارک نہیں دیکھیں گے اس آزمائش کی وجہ سے. تو جو تھوڑی بہت تکلیفیں مجھے اور آپ کو آتی ہے نا، جسٹ بی ریلیکس، جس کو کہوں کچھ بھی نہیں. ان کی تکلیفیں یاد کریں گے، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب مجھ پر اور آپ پر پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، تو کیا کرنا ہے؟ پہلا کام، آزمائش آتے ہی صبر کرنا ہے. اور آزمائش آتے ہی تبھی صبر کرنا ہے. آپ کو اس بات کو غور سے سنیں، وقت کے ساتھ صبر سب کو آ جاتا ہے، اس وقت کرنا یہ اصل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گلی سے گزر ایک جگہ سے، اور ایک عورت ایک خبر پر روتی بیٹھی. آپ آ کر کہتے ہیں، اے عورت، اللہ کا تقوی اختیار کر، ڈر اختیار کر اور صبر کر. وہ عورت نہیں جانتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، جاؤ بڑی باتیں کر رہے ہو کھڑے رہ کر، میرا کیا نقصان ہوا تمہیں کیا پتا، اور مجھے صبر کہہ رہے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلے گئے. پیچھے سے صحابہ آئے اور کہا، اے عورت، تو پاگل ہوگی، تجھے عقل ہے، تو نے کیا کیا؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے کہا، مجھے بالکل نہیں پتا تھا وہ اللہ کے رسول ہے. اٹھی فوراً بھاگی، جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معافی چاہتی ہوں آپ سے، میں نہیں پہچانتی تھی آپ کو. آپ نے فرمایا، صبر تب ہے جب واقعہ ہوتا ہے. اس لیے کہ عمر کے ساتھ، زندگی کے ساتھ تو صبر سب کو آ جاتا ہے. میری اولاد مجھ سے آج چھین گئی تو آج صبر ہے، 10 20 50 دن بعد تو سب کو صبر آ جاتا ہے. میرے گھر کا کوئی انتقال کر گیا تو صبر آج ہے، چونکہ 10 12 15 دن بعد تو سب کو صبر، یا سال بھر بعد تو سب کو صبر آ جاتا ہے. صبر تب ہے جب وہ واقعہ ہوتا ہے. تو جب آزمائش آئے تو کیا کرنا ہے؟ صبر. یہ سب سے اہم چیز ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، اللہ سے مدد طلب کرنا ہے دعاؤں کے ذریعے. اللہ سے مدد طلب کرنا ہے دعاؤں کے ذریعے کہ یہ مصیبت آئی ہے، اللہ اس کو ہم سے دور کر، یہ جو پریشانی آئی اس کو دور کر، اس آزمائش میں ہم کو کھرا اتار، اس آزمائش کو دنیا اور آخرت میں میرے لیے فائدے کا ذریعہ بنا اور کامیابی کا ذریعہ. تو دوسری چیز صبر کے بعد مدد طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے. تیسری چیز جو ہے، ڈٹ کر ہمت کے ساتھ اس مصیبت کا، آزمائش کا سامنا کرنا جو اللہ تعالیٰ نے دی، اور اللہ ہی اس کو ہٹا سکتا ہے. یاد رکھیں، ڈٹ کر ان مصیبتوں کا، ان پریشانیوں کا ہمت کے ساتھ، جس کو کہوں گا، سامنا کرنا ہے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز جو ہے، اللہ سے اجر طلب کی نیت کے ساتھ اس مصیبت کا آپ کو سامنا کرنا ہے کہ اللہ اس مصیبت کے بدلے تجھ سے میں اجر طلب کروں. سمجھ رہے ہیں؟ ایمان کے بعد آپ اس مصیبت کے بدلے اللہ سے اجر طلب کریں. اللہ، میں اس مصیبت کو خاموشی سے برداشت کروں گا، تجھ سے میں توقع اور امید کرتا ہوں، تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہ کچھ دیں گا، خالی ہاتھ نہیں جانے. سمجھا؟ تو مصیبت کا اجر طلب کیجیے اللہ سے. اسی طرح جو ہے، شیطان کو آپ کو وہاں بہکانے یا کمزور کرنے کا موقع نہ دیجیے. کسی بھی طریقے سے شیطان کو آپ کو بہکانے یا کمزور کرنے کا موقع نہ دیجیے.
اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں مسلمان وہ ہے جس کا ایمان تندرستی میں جیسا ہوتا ہے بیماری میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے، مالداری میں جیسا ہوتا ہے تو غربت میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے، اپنی زمین پہ جب ہوتا ہے تب جیسا ہوتا ہے، جب دوسری زمین پہ جاتا ہے تب بھی ویسا ہوتا ہے۔ وہ مومن نہیں ہے سچا، یاد رکھیے، جس کا ایمان تندرستی میں تو الگ ہو اور اس کے بعد بیماری میں بدل جائے۔ تندرست ہے تو اللہ کا شکر ہے، بیمار ہو جائے تو فلاں فلاں دروں پہ جا کر جو اس کا علاج طلب کیا جائے۔ ایمان نہیں ہے یہ، ایمان نہیں، سمجھ رہا؟ تو اس موقع پر آزمائش، پریشانی، مشکل کے شیطان کو موقع نہ دیں آپ کو بہکانے کا یا گمراہ کرنے کا، یاد رکھیے، اور آپ کو کمزور کرنے کا۔ ڈٹ جائیے، مصیبت اللہ کی طرف سے، میں اس پہ صبر کروں گا، لیکن احتساب ضرور کیجئے، یہ مصیبت ہے، آزمائش ہے، یہ عذاب ہے اللہ کا، اس کا احتساب ضرور کیجیے، اس کو احتساب کیجیے، کہیں میرے دین کو چھوڑنے سے تو نہیں مسئلہ ہو رہا ہے، یہ دین پر سے احتساب ضرور کیجیے، ورنہ پتہ چلا ہے تکلیف، عذاب اور آپ آزمائش سمجھ، اس بات کو سمجھ۔ اسی طرح جو ہے آئی ہوئی آزمائش یا مصیبت کو ہٹانے کی اپنے سے کوشش کریے، جو مصیبت آئی ہے اس کو ہٹانا ہے، ورنہ آپ یہ سمجھیں گے مصیبت آئی، آزمائش ہے تو اس کو کنٹینیو رہنے دو، نہیں، اس کو ہٹانے کی کوشش کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مصیبتیں آئی، آزمائشیں آئی، لیکن انہوں نے حتی الامکان کوشش کی اس کو ہٹایا بھی جائے، جہاں صبر کیا اللہ کی طرف سے اس کو مانا، وہیں ہٹانے کی بالکل کوشش کی، اللہ سے دعائیں کی اس کے خلاف کہ اللہ اسے ہم سے دور کر دے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو آزمائش کے ہٹنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، آزمائش کے آپ سے ہٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نہیں آزمائش دی اور تو نہیں اس کو ہم سے ہٹا دیا، اس کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح جو ہے کسی کو ہم جو ہے آزمائش میں دیکھے تو اس کی ضرور مدد کریں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں زلزلہ آیا تو زلزلے میں متاثر لوگوں کیا مدد کرنا، چونکہ زلزلے عذاب ہے، کیا مدد کرنا چاہیے، زلزلے عذاب ہے، تو یاد رکھیں زلزلے جن کے لیے عذاب تھے وہ تو خود انتقال کر گئے، جو بچے ہیں اللہ نے چونکہ بچا لیا، مدد کرنا تو ہے آپ، یہ بھی تو آپ سوچیں، یہ بھی تو آپ سوچیں، مدد کرنا یاد رکھیں۔ تو بہت سی بار ہم کیا کرتے ہیں، کسی پہ آزمائش آئی تو ہم مدد نہیں کرتے، تو مدد کیجیے ایسے کسی شخص کی اگر وہ آزمایا جا رہا ہے جو آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس مدد سے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر، اس مدد سے اللہ تعالیٰ چونکہ آپ نے ذریعہ بنے اس کی اس تکلیف کو ہٹانے کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، ٹھیک ہے۔ یہ ہر قسم سے ہو سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے لیول سے لے کر بڑے سے بڑے لیول تک۔ ایک جانور کو پانی پلانا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، ایک انسان کو راستے کو ادھر سے ادھر جو ہے کراس کرا دینا، راستہ پار کرا دینا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک انسان کا چند روپیے دے کر یا کچھ دوائیں دے کر یا کچھ کپڑے دے کر یا اچھی کچھ نہ ہو سکے تو ایک اچھی مسکان دے کر، خوش ہو کر، ہنس کر دیکھ کر تھوڑی بات کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ مدد کیجیے ایسے لوگوں کی اگر آپ کو ملتے ہیں مصیبت زدہ، پریشان یا آزمائش میں مبتلا لوگ۔ اسی طرح جو ہے مشکلوں سے ہی جو ہے گزر کر جو ہے انسان جو ہے کامیابی کے راستے پہنچتا ہے، یا اللہ تعالیٰ مشکلوں سے گزار کر ہی ایک مومن کے لیے کامیابی کی دروازے کھولتا ہے۔ لہٰذا اس مشکل اور مصیبت کو اللہ کی طرف سے آزمائش کو اپنے لیے ایک ٹیسٹ، امتحان سمجھے اور اس امتحان کے نتیجے سے خوش ہوئیے کہ آج آزمائش ہے، آج رات ہے تو رات کے بعد کیا آتا ہے، دن آنا ہی ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو مصیبت کا آنا علامت ہے کہ راحت آپ سے قریب ہے، آسانی آپ سے قریب ہے، نصرت آپ سے قریب ہے، فتح آپ سے قریب، اللہ کی مدد اور کامیابی آپ سے، نئے راستے آپ کے لیے کھلے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس چیز کو اگر مسلمان سمجھ لے تو وہ کسی آزمائش پہ جزا اور فضا، کمپلیننگ، آہ و بکا، رونا، دیکھیے تکلیف سے رونا آنا ایک الگ چیز، لیکن یہ جو رونا ہوتا ہے نا، یہ اپنے آنے والی آزمائش کے لیے شکایت کے معنی میں ہوتا ہے، ہم ہی ملے تھے کیا، ہمارا ہی تھا کیا، ہمارے ہی بچے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چیز کو ہم سمجھیں اور آنے والی آزمائشوں کو اگر ہم اس معنی میں لیں گے اور اس طرح سے انشاءاللہ وہ کریں گے تو یہ آزمائشیں ہمارے لیے بہت سارے اجر کا باعث بنیں گی، گناہوں کے خاتمے کا باعث بنیں گی، چونکہ ہر آنے والی تکلیف انسان کو یاد رکھیے اسے گناہوں کو معاف کرتی ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیمار تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا آج بڑا بخار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی فکر کی بات نہیں، یہ بخار تیرے لیے پاکی کا ذریعہ بنے گا، اور پاکی مطلب گناہوں کی معافی، اور تیرے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ، پاکی کا